الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولوا للناس حسنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھیں. اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. دعا فرمائی اللہ پاک وہ بات کہنے کی توفیق دیں جو ہم سب کی ضرورت کی ہے. ہم نے جو آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہمیں آپ کو تعلیم دے رہے ہیں اور وہ تعلیم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دی جا رہی ہے کہ جب ہم آپ کسی سے بات کریں گفتگو کریں تو اچھے انداز میں کریں. گفتگو میں نرمی ہو, بات چیت میں یوں لگے سامنے والے کو کہ یہ نرم لہجے میں بات کر رہے ہیں, یہ محبت سے مجھ سے جو ہے گفتگو کر رہے ہیں, نہ کہ بے رخی دکھائیں. اب ہم لوگ اپنی حالت پہ غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہماری گفتگو سے ہماری بات چیت سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے, ہمارے انداز سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے. یہ ہم آپ اپنا جائزہ لے لیں اور خود سوچیں اور اپنے آپ کو بدلنے کی بھی فکر کریں. ہر آدمی کا مزاج نرم ہے گرم ہے. نرمی کہاں دکھانی ہے, گرمی کہاں دکھانی ہے, یہ سب ہمیں سیکھنا ہوگا. یاد رکھیں اگر ہم اور آپ بے سیکھے زندگی گزارنی شروع کر دیے اور گزر ہی رہی ہے تو آنے والی ہماری نسلوں کو پھر کون سکھائے گا؟ ہم ہی آپ کو سکھانا ہے, ہمیں آپ کو ہی. اسی لیے ہمارے گاؤں میں امبیڈکر نگر میں جو ہمارا مدرسہ ہے, مکتب ہے, اس میں ایک دستور بنایا گیا ہے کہ مدرسین بچوں کو جو املا لکھنے والے ہیں ان بچوں کو مہینے میں 15 دن میں ایک سوال دیا کریں کہ تم بڑے ہو کر کیا بنو گے یا تم پڑھ لکھ کر کیا بنو گے. تو کوئی لڑکا لکھتا ہے میں عالم بنوں گا, کوئی لکھتا ہے میں مفتی بنوں گا, کوئی لکھتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا, کوئی انجینئر وغیرہ وغیرہ. تو اگر ہمارا آپ کا بچہ اس طرح بننے کے بارے میں اگر اپنے خیال کا اظہار کرتا ہے تو ہمیں آپ کو اب چاہیے اسی انداز کی اس کی تربیت کریں. چونکہ مستقبل کو سنوارنے بنانے میں ہمارا آپ کا بہت زیادہ دخل ہے.
اور جتنی بڑی ہستیاں گزری ہیں ہم نے بیان کیا ہے اکثر، ان کی سرپرستی ان کے بڑوں نے کی، اس سرپرستی کا نتیجہ رہا ہے کہ وہ نکھرے، بنے، سنورے اور پھر کام کے بنے۔ اس لیے ہمیں آپ کو اپنے لہجے، اپنے مزاج پر غور کرنا ہوگا، چونکہ اس وقت دیکھا جا رہا ہے عام طور پر ہمارے مزاج میں گرمی آ گئی ہے، کھٹا پن، ترشی، آپ دیکھیے ہمارے مزاج سے لوگ گھبرا گئے، وہ سمجھ ہی نہیں پاتے یہ کب گرم ہوتے کب نرم رہتے، ان کو پتہ ہی نہیں لگتا۔ اسی لیے کہتا ہوں بار بار کہ سیرت کا مطالعہ کیا جائے، نبی کی زندگی دیکھی جائے، چونکہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض ویرحمکم من فی السماء، جب تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہاں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم کس پر رحم کھا رہے ہیں، کس پر ترس کھا رہے ہیں، کس پر غصہ کر رہے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں، کون اپنا ہے کون پرایا ہے، کچھ ہی پتہ نہیں۔ زندگی بے معنی بے مقصد گزر رہی ہے، اس کو با مقصد بنایا جائے۔ اسی لیے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا کہ کس پر گرمی دکھاؤ، کس پر نرمی دکھاؤ۔ اب اپنے انداز میں ایک مثال دے رہا ہوں اور اس کی یوں کہہ رہا ہوں، جیسے یوں سمجھیں ایک رحم کی چادر ہے، محبت کی چادر، اور ایک ہے آگ کی چادر، غصے کی چادر۔ محبت کی، شفقت کی، رحم کی چادر کس پر اڑھائی جائے یہ سیکھنا ہوگا، آگ کی، غصے کی چادر کس پر ڈالی جائے یہ سیکھنا ہوگا، یہ سیکھنا ہوگا۔ ہم اگر چاہیں کہ سب جان گئے ہیں تو یاد رکھیں سب سے بڑے جاہل ہم ہیں۔ میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ مفتی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی کہتے تھے، جس دن تمہارے دماغ میں یہ بات آ گئی میں کچھ ہو گیا، میں بہت پڑھ لیا، میں بہت جانکار ہو گیا، بہت بڑا عالم ہو گیا، سمجھ جانا وہ دن تمہاری بربادی کا دن ہے۔ اور یہاں دیکھیے کتنے خیال ہیں، دیکھیے نرمی، آپ کو اب وہ مثال دینے چلا ہوں کہاں دکھانی ہے اور گرمی کہاں دکھانی ہے، وہ بھی مثال انشاءاللہ دیتا ہوں، سنیں۔ ہم یہ نہیں آپ سے کہتے ہر دم گرم رہے، لوگ ہم سے آپ سے چڑھنے لگیں گے، ہمارے قریب کوئی نہیں بیٹھے گا، ہمارے قریب کوئی نہیں بیٹھے گا، مشہور کر دیں گے لوگ کہ وہ تو ہر دم چڑھے رہتے ہیں، ان کے مزاج میں تلخی ہے، چڑچڑے پن کے وہ مریض ہیں، کوئی قریب نہیں آئے گا، یہ بہت بڑا مرض ہوتا ہے، دعا فرمائیے اللہ پاک دور فرما دے۔ لیکن کہتا ہوں اگر ایسا مرض ہے غصے والا، چڑچڑے پن والا، تو درود پاک کی کثرت کریں۔ درود میں ایسی تاثیر اللہ نے رکھی ہے، یہ مزاج کو نرم کر دیتا ہے، انشاءاللہ مزاج نرم ہو جائے گا۔ اب سنیں، ایک سریہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے، سن 9 ہجری کا، غزوہ اس لڑائی کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شامل رہے۔ آپ کمان سنبھالتے تھے، آپ جنرل کرنل تھے، لیکن سریہ چھوٹی جنگ کو کہتے ہیں کہ آپ کچھ فوجی دستہ دے کر اپنے صحابہ میں سے کسی کو بھیجتے یا کسی کو بھیجتے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا کہ جاؤ قبیلہ تی ہے، وہاں ایک کلیسا ہے، اس میں ایک بت ہے، جاؤ اس کلیسا کو توڑ دو اور بت کو بھی توڑ دو، اگر وہاں کے لوگ مزاحمت کریں تو ان سے جنگ کرو۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ 100 سوار اونٹ پر 50 گھوڑے پر لے کر چلے، جنگ ہوئی، فتح ہوئی، مال غنیمت ہاتھ لگا، واپس مدینہ پاک آئے۔ اس میں حاتم طائی کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس کی بیٹی بھی گرفتار ہو کے آئی تھی۔ تو اس وقت جو مجرم ہوتے تھے رسیوں سے ہاتھ باندھ دیے جاتے تھے، پیر بھی باندھ دیا جاتا تھا، اور عام طور پر ستون سے قیدی باندھ دیے جاتے تھے۔ جب باندھ دیے گئے تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کی نگرانی کے لیے نکلے، تو جیسے اس کے قریب پہنچے حاتم طائی کے بیٹی کے، تو اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، بڑے مہربان ہیں، ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے، آپ بہت سخی ہیں، احسان کرنے والوں میں سے ہیں، آپ مجھ پر احسان کیجئے، مجھے دیکھ رہے ہیں میں عمر رسیدہ ہوں، بوڑھی ہوں، کسی کام کے لائق نہیں، خدمت کے لائق نہیں، میرے باپ حاتم طائی وہ مر چکے ہیں، جو میری آزادی کے لیے آتا وہ بھاگ کر اپنی جان بچایا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون تمہاری جان بچانے آتا؟ کہا میرا بھائی ہے، عدی نام ہے، عدی بن حاتم طائی، وہ ملک شام کی طرف بھاگ گیا، جان بچایا ہے، اب وہ تو آ نہیں سکتا۔ آپ یہ سن کر فرمانے لگے کہ سنو، وہی تمہارا بھائی جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگ رہا ہے۔ یہ کہہ کے آگے بڑھ گئے۔ دوسرے دن پھر قیدیوں کی نگرانی کے لیے نکلے، پھر یہی بات چیت ہوئی، پھر پیارے آقا نے کہا وہی بھائی تمہارا جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگ رہا ہے، پھر یہی کہہ کے آگے بڑھ گئے۔ تیسرے دن پھر تو آپ نے رحم کیا اور کہا ٹھیک ہے اس خاتون کو آزاد کر دیا جائے۔ تو بغل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے تھے۔ اکثر سیر کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں یہی نام ملتا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لکھنے سے پہلے غالباً لگایا ہوا ہے کہ غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ بہرحال حضور آگے بڑھے، یہ پیچھے ہو کر کہہ رہے ہیں حاتم طائی کی بیٹی سے کہ تم پر جب پیارے آقا اتنا مہربان ہے تو کیوں نہیں ایک سواری کا سوال کر لیتی کہ مجھے اپنے گھر تک جانے کے لیے ایک سواری بھی دے دی جائے۔ تو پیارے آقا نے ایک سواری کا بھی انتظام کر دیا۔ بہرحال یہ خاتون گئی، وہاں پہنچی، اپنے بھائی عدی سے ملی۔ اب دیکھیے وہی بتانا چاہ رہا ہوں، رحم کس پر کیا جائے، کس پر نہ کیا جائے۔ سنیے، رحم دیکھیے ایسے پر پیارے آقا نے کیا، 3 دن، کیا پہلے ہی دن نہ آزاد کر دیتے؟ پہلے دن بھی تو آزاد کر سکتے تھے، لیکن 3 دن کیوں قید رکھا؟ وہ بھی دیکھنا چاہتے تھے یہ رحم کے قابل ہے یا نہیں، یا کہیں باتیں تو نہیں بنا رہی۔ تو اب جب یہ یہاں سے آزاد ہو کے پہنچی تو اپنے بھائی سے کہہ رہی ہے ارے تم کس سے بھاگ رہے ہو؟ وہ تو بڑے مہربان ہیں، بڑے رحم دل ہیں، وہ اپنے دشمنوں پر بھی رحم کھاتے ہیں۔ اے میرے بھائی تم ایسے سے بھاگ رہے ہو؟ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، جاؤ ان کے سامنے اور اسلام قبول کر لو۔ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے، اسلام بدامنی نہیں چاہتا۔ اس لیے میرے بھائی جاؤ اور اسلام قبول کرو۔ حضرت عدی آئے ہیں کہیے رضی اللہ عنہ اور اسلام کو قبول کیا۔ واقعہ بہت لمبا، عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، دیکھیے پیارے آقا اس خاتون پر رحم کیے، رحم کی چادر ڈالے، اس کی برکت سے عدی اور نہ جانے کتنے
حلقہ اسلام میں داخلہ لیے ہیں۔ تو یہاں رحم کی ضرورت تھی۔ رحم ایسے پر نہیں کیا جاتا جو پیچھے جا کے فوراً نقصان پہنچائے، نہیں، آپ جو ہے پھٹار پر، زہریلے ناگ پر آپ رحم نہ کھائیں، ورنہ وہ آپ کو نہیں پہچانے گا، یاد رکھیں۔ اس لیے ابھی کہا ہوں رحم کس پر کیا جائے کس پر نہ کیا جائے، لیکن ہاں رحم کرنے میں جب کوئی ایسا دشمن ہو جو بہت زیادہ نقصان پہنچانے والا ہے یا پہنچاتا رہا ہے، تو ایسے کے بارے میں ذرا عقل بھی دوڑا لیا کریں کہ آیا یہ رحم کے قابل ہے یا نہیں، کہیں معاف کر دوں تو ایسا نہ ہو یہ اس سے زیادہ جو پیچھے نقصان پہنچا کہیں اس سے زیادہ نہ نقصان پہنچائے، نہیں۔ ہاں رحم جہاں کھانے کے لیے بھائی بہنوں پر، رشتہ داروں پر اور اعزا و اقارب پر جہاں رحم کھانے کے لیے، شفقت برتنے کے لیے شریعت حکم دے رہی ہے وہاں تو کرنا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو یاد رکھیں ہم آپ پکڑے جائیں گے، ہم آپ پکڑے جائیں گے۔ جیسے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ایک لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، ان کا لشکر گزر رہا ہے قبیلہ جوہینہ سے۔ قبیلہ جوہینہ کا ایک شخص حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ لگ جاتا ہے، اور جب ہاتھ لگا جیسے تو اس شخص کو پتہ چل گیا کہ یہ مسلمان ہے، میں گرفتار ہو گیا۔ تو وہ بندہ فوراً کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اس نے اپنی مسلمانیت کا اظہار کیا، یعنی میں مسلمان ہوں، کلمے والا ہوں، مجھ کو نہ مارا جائے۔ اس کے باوجود حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی تلوار اٹھی اور اس کی گردن کو کاٹ دیا۔ اب جب یہ گردن کاٹ چکے، وہ شہید ہو گیا، تب انہیں فکر ہوئی کہ کہیں ایسا تو نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ ہوتا ہے اکثر، یار یہ میں کس پر رحم کھا گیا ہوں، مجھ کو رحم نہیں کھانا چاہیے تھا، میں تو بہت بڑی غلطی کیا اس پر رحم کر کے۔ ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ اپنی زندگی بھی آپ دیکھے ہوں گے، ایسے ان کو بھی لگا۔ اور اگر شبہ ہو تو فوراً اپنے بڑے سے رجوع کرنا چاہیے، فوراً، تاکہ شک شبہ والے دلدل سے ہم آپ نکل آئیں۔ اور شک شبہ میں جب چلیں گے تو یاد رکھیں یہ شیطانی حربہ ہے، کیا؟ شک اور شبہ۔ جو اس میں گرفتار ہوا وہ برباد ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا، امداد السلوک کے اندر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ اسلام جس سینہ میں، جس دل میں جب آتا ہے، سماتا ہے، تو حقیقت روشن ہو جاتی ہے۔ اللہ اس کے رسول پر ایسے بندے کو ایسا یقین کامل حاصل ہو جاتا ہے کہ ذرہ برابر شک نہیں رہ جاتا۔ اب ہمارا آپ کا ہے کہ نہیں یہ ذرا دیکھ لیں، جائزہ لیتے چلیں۔ ان کو فکر ہوئی، جب وہ جنگ سے واپس آئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم قبیلہ جوہینہ کی طرف جب بڑھے، وہاں ایک شخص ایسے ہاتھ لگا اور کلمہ پڑھا، ہمارے پکڑتے ہی ہم نے اس کی گردن کاٹ دی۔ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسامہ، جب وہ شخص تمہارے سامنے کلمہ پڑھا اس کے باوجود تم نے کیوں اس کو قتل کیا؟ تو کہا، دیکھیے سنیے گا، کہا حضور وہ جو کلمہ پڑھا تھا وہ ہماری تلوار کے ڈر سے پڑھا تھا، اسی لیے ہم نے اس کی گردن کاٹ دی۔ تو پیارے آقا کو جلال آ گیا، کہا اسامہ کیا تو نے اس شخص کا سینہ چیر کر دیکھا تھا کہ وہ تیری تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا یا اللہ کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا؟ کیا تو نے اس کا سینہ چیر کر دیکھا تھا؟
کل میدان محشر میں جب وہ اللہ تجھ سے سوال کرے گا تو اسامہ بتاؤ کیا تمہارے پاس جواب ہوگا؟ تھر تھر کانپنے لگے۔ لکھا ہوا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کاش میری ماں نے مجھے آج جنا ہوتا، یعنی مجھ سے ایسی غلطی نہ ہوئی ہوتی۔ تو جہاں رحم کھانا چاہیے تھا، جہاں تلوار روکنا چاہیے تھا، جہاں جذبات پر قابو کرنا چاہیے تھا، یہ قابو نہیں کر سکے، یہ قابو نہیں کر سکے، اس لیے پچھتانا پڑا۔ تو ہمیں آپ کو بھی یہ سب سیکھنا پڑے گا۔ ہم نے تو سیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ ہر بندہ اطمینان میں ہے۔ سب سے بڑی غلطی، چاہے وہ ہم جیسا پڑھا لکھا ہو، چاہے عام بندہ ہو، ہر ایک اس غلطی کا شکار ہے۔ کیا؟ میں تو جانتا۔ حقیقت یہ ہے یہ نالائق گھر میں داخل ہونے کی دعا تک نہیں جانتا۔ تہجد کی کیا سنتیں ہیں، کیا طریقہ، میرے نبی کس انداز میں اللہ کو صبح صبح تہجد میں آ کے یاد کرتے تھے، کیا طریقہ، وہ بھی نہیں مانو، وہ بھی نہیں مانو۔ کیا کپڑا دعا پڑھ کے کپڑا پہنتے تھے اور اتارتے وقت کیا دعا پڑھتے تھے، انداز کیا تھا کپڑا ٹانگنے کا، اتارنے، کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن شیطان سکھایا ہے۔ نہیں، ہم سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ بتایا نا، میرے خواجہ نے کہا جس دن تمہارے دماغ میں یہ بات آ گئی یاد رکھنا، وہ دن تمہاری بربادی کا دن ہوگا کہ میں سب جانتا ہوں۔ یہ جہالت ہے، جہالت ہے۔ اس لیے دوستو، ہم آپ اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھیں۔ اچھا، اب ایک صحابی کا اور واقعہ سن لیجئے، کتاب المغازی ہی سے، بخاری شریف سے ہی سن لیجئے، یہ بھی وہی کا سن لیجئے۔ ایک صحابی ہے، کیا نام ہے؟ حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے حضور، ہم جیسے جنگ لڑ رہے ہوں اور جنگ کے دوران ایک دشمن ہمارا ایسا ہو جو ہمارا ایک بازو کاٹ دیا ہو، اور اس کے بعد ہم اس کا پیچھا کریں اپنی تلوار سے، تو ہمیں پیچھا کرتا ہوا ہمارا دشمن دیکھ لے اور ایک درخت کے اوٹ میں جا کے چھپ جائے اور پھر ہم اسے پکڑ لیں۔ اب جیسے ہم پکڑیں، جبکہ ہمارا بازو کاٹ چکا ہے، غور کیجئے گا، بہت نازک بات ہے۔ کیا کہا؟ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمارا بازو کاٹ کے بھاگ رہا ہے اور درخت کے اوٹ میں چھپ رہا ہے، اب وہ ہمارے ہاتھ لگ گیا اور اسے یہ پتا ہے ہم قابو اس پر پا لیں گے، لیکن اتنے میں وہ بندہ کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ساتھ میں پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہفتہ بھر ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کتنے تو ایسے ہم میں ہیں، پتہ نہیں 10-20 بار لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں کہ نہیں۔ ذرا اپنی حالت پہ غور بھی کرتے چلیں، اتنے بے حس اور غافل نہ رہیں۔ ایسی غفلت بھری زندگی پر اللہ پاک رحم نہیں کھاتے، یاد رکھیں۔ غافل آدمی کوئی میدان فتح نہیں کر پایا آج تک۔ اب یہ دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں، کہا میں قابو پا گیا، اور جیسے قابو پایا اتنے میں وہ کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پیارے آقا، یہ دیکھیے صحابی ہے جناب، صحابی ہے، وہ پوچھ رہے ہیں ایسے وقت، ایسے نازک وقت، اپنے وستاذ سے، اپنے مربی سے کہا پیارے آقا ایسی حالت میں آپ بتائیں میں کیا کروں، اس کی گردن کاٹوں یا اسے معاف کر دوں؟ پیارے آقا نے کہا مقداد تمہیں اپنی تلوار روکنی ہوگی۔ کہیے سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ مقداد تمہیں اپنی تلوار روکنی ہوگی، اپنے جذبات کو کچلنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور اگر اس کے باوجود تمہاری تلوار چل گئی تو یاد رکھو کل میدان محشر میں تم اس کی جگہ شمار کیے جاؤ گے، وہ تمہاری جگہ شمار کیا جائے گا۔ یہ دیکھیے
یعنی وہ جنتی ہو جائے گا اور کہیں ایسا نہ ہو اس کی گردن کاٹنے کی وجہ سے تمہیں اللہ سزا سنا دے۔ یہ لوگ پوچھ رہے تھے، کیا پوچھ رہے تھے؟ کس پر ہم رحم کھائیں، کس پر نہ کھائیں، کس پر غصے والی چادر اڑھائیں، کس پر آگ والی چادر اڑھائیں، اور کس پر رحم والی شفقت والی چادر اڑھائیں۔ یہ سیکھ رہے تھے۔ ہم نہ سیکھیں، ہم آپ نہ سیکھیں۔ یہاں تو سب پر غصہ ہے، اور بیوی پر سب سے زیادہ، جو 2-3 گھنٹہ صبح میں کچن میں رہتی ہمارے آپ کے اور بچوں کے لیے، اور 2-3 گھنٹہ شام کو رہتی ہے، اور لوڑن بنی ہوئی ہے، کپڑا لتا دھو رہی ہے، مہمانوں کی دیکھ ریکھ کر رہی ہے، گھر کی صفائی سب کچھ کر رہی ہے۔ ایک لوڑی سے بدتر اس کی زندگی ہے، لیکن محبت سے پیش آنے کو ہم تیار نہیں، اس پر رحم کرنے کو تیار نہیں، اس کے حال پر شفقت نہیں آتی۔ اب بتائیں، کیا ہم لوگوں کی اکثروں کی حالت ایسی نہیں ہے؟ کس پر آخر ہم رحم کھا رہے ہیں؟ یہ ہمارے دلوں کو ہو کیا گیا؟ اتنا گیا گزرا انسان ہو گیا، مسلمان ہو گیا، رحم کہیں دکھتا نہیں۔ ایسے تو مسلمان نہیں ہوتے تھے، یہ سبق لیتے تھے، سیکھتے تھے۔ اسی لیے خانقاہیں جو ہے آباد کی جاتی ہیں، خانقاہیں کھولی جاتی ہیں، مشائخ اس میں ذمہ داری دے کے اس لیے بیٹھاتے ہیں۔ پچھلے ہفتہ یہی کہا تھا اور سنایا تھا، اس سے پہلے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ داستان، جس کو حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، وہ اپنے بچوں کو کیسے دیکھیے بڑے تربیت کرتے تھے۔ جب چاند دیکھتے تو ماں کی قدم بوسی کے لیے جاتے۔ کون؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ یہاں تو زندگی میں چھوڑیے، ان کی قبر پر نہیں جاتے، کہا تو یہیں سے فاتحہ پڑھ دے تھے نا، جتنا پڑھتے ہو خوب پتہ ہے اللہ کو بھی تمہیں بھی۔ عجیب حالت ہے، فرض تک غائب ہے، بس کیا ہے، بیٹھ کے بس دوسروں پر، اور خوب پتہ ہے وہ اپنی قبر میں جائے گا، ہم اپنی قبر میں جائیں گے، لیکن حالت یہ ہے دوسروں کے چکر ہم سے نہیں چھوٹتے، جبکہ خود اپنی حالت ایسی گئی گزری ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ وہ دیکھیے قدم بوسی کے لیے جا رہے ہیں اور بڑے سے دعا لے رہے ہیں ماں سے۔ ہم کس سے دعا لے رہے ہیں؟ ہم کو تو نخرے بہت آ رہے ہیں نا، ناز نخرا اللہ کو پسند نہیں اس طرح۔ ہاں کچھ کرے، کچھ ایسے کارنامے کرے جس سے اللہ کو ہم پر رحم آ جائے۔ یہ دیکھیے، جیسے قدم بوسی کے لیے گئے، کہا امی، تو کہا بیٹا سنو، اگلا چاند جب تم دیکھو گے تب کس کی قدم بوسی کرو گے؟ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ میری ماں اپنے موت کے، اپنے رخصتی کے، یہ جو ہے مجھے اشارہ دے رہی ہیں، تو فوراً سمجھ گئے۔ 8-9 سال یا 10 سال کے تھے، باپ پہلے سے رخصت ہو چکے تھے دنیا سے۔ کہا امی، فوراً سوال کیا، امی پھر آپ مجھ کو کس کے حوالے کر کے جائیں گی، کس کے سپرد کریں گی؟ تو ماں نے کہا بیٹا بعد میں بتاؤں گی۔ سوال تو بہت آسان تھا، کہہ دیتی چچا کے حوالے، فلاں کے حوالے، ڈھیماکے کے حوالے، لیکن نہیں، ماں خدا رسیدہ تھی، اللہ پر توکل رکھنے والی تھی، اللہ کرنے والیوں میں سے تھی، اس لیے وہ چاہتی تھی میرا بیٹا بھی دین کا علم لے کے دنیا میں اٹھے۔ تہجد کے وقت میں خادمہ کو بھیجا اور کہا جاؤ نظام الدین کو بلا لا۔ جیسے بلا کے لائی، کہا بیٹا تم نے سوال کیا تھا، اس سوال کے جواب کا وقت آ گیا۔ کہا دونوں ہاتھ لاؤ، ہاتھ لائے اور کہا کہ اے اللہ، مصلی پہ ماں ہے، تہجد کی گھڑی ہے، اس وقت اپنے بچے کو دیکھیں کس کے حوالے کر رہی ہیں۔ کہا اے اللہ، میں اپنے اس نظام الدین کو تیرے سپرد کرتی ہوں۔ کہیے سبحان اللہ۔
اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، مصلی پر جان نکل گئی ماں کی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اسی وقت سے، اسی لمحہ سے مجھے اپنے اللہ پر ایسا توکل حاصل ہو گیا کہ میں جب چاہتا ہوں 2 رکعت پڑھ کے اپنے اللہ کی مدد اتار لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہم کیا سکھا رہے ہیں اپنی نسلوں کو؟ ہم کیا سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ ہم کیا، اور قرآن میں بھی ہے، ایسا نہیں ہے خالی انہیں کا واقعہ۔ خود دیکھیے پہلے پارے میں 2-2.5 منٹ بچا ہے، بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے اپنے بچوں کو بلا رہے ہیں، کون؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی، اپنے بچوں کو بلا رہے ہیں یعقوب علیہ السلام، اور کہہ رہے میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ جبکہ وہ تو اللہ کے سامنے جھک رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، لیکن وہ یہ وعدہ لے کر انہیں اور تقوی کی لائن سے مضبوط کرنا چاہ رہے تھے۔ ہم بھی اپنے بچوں کے سامنے کچھ باتیں رکھتے ہیں، کبھی بیٹھاتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں کہ تمہارا مشن کیا ہے بیٹا، تمہیں مستقبل میں کرنا کیا ہے۔ ارے جب خود ہی ہم گئے گزرے ہیں تو آنے والی نسلوں کو کیا سبق دیں گے؟ اس لیے اپنے آپ کو سنبھالیے، اپنی نسلوں کو سنبھالیے۔ معاشرہ دیکھیے کس کھٹکھائی میں پڑا ہوا ہے، ہماری بول بات سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ہماری باتیں ایسی ہیں اب لوگوں کے سینے چیر دے رہی ہیں، ہمارے منہ سے جو بول نکلتی ہے وہ تیر سا لوگوں کے دلوں میں لگتا ہے، خصوصاً ماں باپ بہن بھائیوں کے دلوں میں۔ دیکھیے اس لیے دوستو یہ چیز سیکھنا بہت ضروری ہے کہ رحم کی چادر، محبت کی چادر کس شخص پر اڑائی جائے، کس پر رحم کھایا جائے، کس پر نہیں، کس پر آگ کی چادر یعنی غصے کی چادر ڈالی جائے، کس پر غصہ کیا جائے، یہ سب سیکھنا بہت ضروری ہے۔ وقت نکل چکا، نہیں تو اور باتیں کرتا۔ اس لیے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ارحموا من فی الارض ویرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو گے، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اس لیے ہم آپ دعا فرمائیں اللہ پاک ہم سب کو رحم دل بنائے، سخت دل نہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت پڑھنے۔